وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے ایک پیغام امت مسلمہ کو دے کر گئے تھے کہ اے لوگوں، دنیا کے اندر اللہ کی توحید اور میری رسالت کا پیغام ہر شخص تک پہنچاؤ اور وہ عادلانہ نظام کر کے دنیا کے اندر تمام انسانوں کو خوشحال کر دو، مطمئن کر دو. کوئی شخص مظلوم نہ رہے، کوئی شخص ظالم نہ رہے. ہر مظلوم کو اس کا حق ادا کیا جائے، ہر ظالم کو پکڑا جائے کہ کوئی ظالم ظلم نہ کر سکے. اللہ کے رسول کے بعد خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طرز عمل یہی رہا کہ انہوں نے عدل کے وہ پیمانے قائم کیے کہ قیامت تک کوئی قائم نہیں کر سکتا. ہر شخص کو یہ اجازت تھی کہ اگر کوئی کام ایسا دیکھتا ہے جو شریعت کے خلاف ہے یا وہ سمجھتا ہے کہ کسی شخص نے میرا حق کھایا ہے، چاہے وہ عام شخص ہو چاہے خلفائے راشدین میں سے کوئی ایک شخص ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں کے اندر اتنا ایمان پیدا کیا تھا کہ وہ برملا اس کے سامنے اس بات کا اظہار کرتے ہوئے ہچکچاتے نہیں تھے. وجہ کیا ہے؟ ان کے مطمع نظر صرف یہ تھا کہ وہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جو بعض پوش کا معاملہ ہے اس کے اندر وہ اپنے آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص جو شریعت کے معاملے کے اندر انتہائی سخت تھے، لیکن ان کا قول ہے کہ اے لوگوں، اگر تم مجھے غلط کام کرتا ہوا دیکھو تو مجھے سیدھا کرو، کوئی شخص ڈرے نہ. انہیں خلفائے راشدین کا معاملہ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا، اگر کوئی شخص قاضی کے پاس گیا، قاضی نے کوئی فیصلہ اس کے حق میں نہ دیا، خوف یہ تھا کہ شاید میں اگر خلیفہ کے خلاف بات کروں گا یا امیر المومنین کے خلاف بات کروں گا، یہ دور تک کی بات ہے، بنو امیہ تک کی معاملہ چلا، تو شاید میرا محاکمہ ہو جائے، وقت کا حکمران وہ مجھے پکڑ لے. اگر یہ ثابت ہوتا تو شخص کو فوراً معزول کر دیا جاتا کہ تم نے دین کی شریعت کے معاملے کے اندر ایک شخص کے لیے جو تمہارا حاکم تھا اس کا تم نے رعایت کی اور ظلم کیا. یہ وہ عادلانہ نظام ہے جو آج بھی دنیا کے اندر اسلام کے دشمن بھی جب اس کے اوپر غور کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ایسا نظام آج تک قائم نہیں ہو سکتا. اور یہ وہ وقت تھا کہ دنیا کی بڑی بڑی سپر قوتیں جو ہیں، چاہے وہ کیسر و کسریٰ کی حکومت ہو چاہے وہ روم کی حکومت ہو، وہ بھی ڈرتے تھے ان کی عدل سے، ان کی انصاف سے. آپ کے سامنے پہلے میں ایک عرض کر چکا کہ ایک مرتبہ روم کے بادشاہ نے اپنا سفیر بھیجا، ایلچی بھیجا یا جاسوس بھیجا، کچھ بھی کہہ دیا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ، یہ قوم کل تک بھیڑ پکڑی اور اونٹ چرانے والی قوم آج دنیا کو للکارتی پھرتی ہے، کوئی ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا. ذرا تحقیق کر کے آؤ کہ یہ لوگ کس قسم کی بود و باش رکھتے ہیں، کیا کام کرتے ہیں، ان کا بادشاہ کیسا ہے، ان کی وزراء کیسے ہیں، ان کے محلات کیسے ہیں، ان کے پاس کون سا نظام ہے کہ اس حکومت کا رہنے والا ایک ایک بندہ اپنی جان قربان کرنے کو بھی ہم وقت تیار رہتا ہے. وہ شخص مدینہ آتا ہے، پوچھتا ہے تمہارا بادشاہ کون ہے، تمہارے بادشاہ کا محل کہاں ہے.
تمہارے بادشاہ سے کوئی بندہ ملنا چاہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کے سیکرٹری کہاں ہیں، اس کا اسٹاف کہاں ہے، تاکہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، میں روم سے آیا ہوں، وہ بادشاہ کا ایلچی ہوں۔ کہا گیا فلاں درخت کے نیچے اس وقت ایک بندہ سویا ہوا ہے، تم جا کے اس سے بات کر لو۔ یہ بندہ وہاں پہنچتا ہے، دیکھتا ہے کہ ایک شخص کھجور کی چھال کی چٹائی بنا کے اس پہ لیٹا ہوا ہے، گرمی کے دن ہیں، اس کے جسم کے اوپر کھجور کی چھال کے نشان ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ یہی ہمارا بادشاہ ہے، یہی وہ بندہ ہے جس سے پوری دنیا لرزتی ہے، یہی وہ بندہ ہے جس کا عدل دنیا کے اندر معروف ہے، کفار اس کے نام سے لرزتے ہیں۔ یہ بندہ واپس آ کے کہتا ہے کہ تم اپنے بادشاہ سے عرض کرتا ہے کہ تم ان لوگوں کے ساتھ کبھی نہیں لڑ سکتے۔ ان کا حال کیا ہے؟ رہبان باللیل و فرسان بالنہار، اگر رات کو تمہیں دیکھو گے تو لگے گا رہبان ہیں، دنیا سے تارک ہیں، دنیا سے کوئی غرض ان کا نہیں ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، عام بندہ ہو یا ان کا خلیفہ ہو یا ان کا امیر المومنین ہو، سب کا طرز عمل ایسا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑے اللہ سے مناجات کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، آنسو گر کے ان کی داڑیاں تر ہو جاتی ہیں، لیکن وہ صرف ایک اللہ سے تقاضا کرتے ہیں، اسی سے مانگتے ہیں اور کسی کی طرف نہیں دیکھتے۔ اور اگر دن کا ان کا نقشہ دیکھو، فرسان بالنہار، گھوڑے کی اوپر بیٹھ کے وہ اللہ کے دین کی دعوت کو پھیلانے کے لیے ہم وقت ہم جہد تیار رہتے ہیں۔ ان کے ہاں کوئی اسٹینڈنگ آرمی نہیں ہے، ان میں سے ہر بندہ جو مسلمان ہوا وہ اللہ کے راستے کا سپاہی ہے، اور اپنے دین کی حفاظت کرنا، اپنی ریاست کی حفاظت کرنا وہ اپنے ذمہ فرض سمجھتے ہیں، اس کا کوئی معاوضہ لینے کے لیے بھی قطعی طور پر تیار نہیں ہوتے۔ تو ایسے لوگوں سے تم کیا لڑو؟ یہ وہ نقشہ تھا جو ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف ہمارے لیے چھوڑ کر گئے تھے۔ ان کی انفرادی زندگی دیکھ لیجئے، ان کی اجتماعی زندگی دیکھ لیجئے، کسی چیز کے اندر آپ کوئی انگلی اٹھانے کی ہمت نہیں کر سکتے۔ لیکن کیا ہوا کہ وہ راستہ ہم بھٹک گئے؟ وہ کیا ہوا کہ جس کی وجہ سے وہ عظیم سلطنت جو قائم ہوئی تھی، جس کا حدود اور باب دیکھ لیجئے، تقریباً ایشیا کے آدھے تک، یورپ تک پہنچا ہوا ہے، افریقہ تک پہنچا ہوا ہے، 20 لاکھ مربع میل کے ایریے کے اوپر ایک حاکم ہے۔ وہ کیسا درویش حاکم ہے کہ اس اپنی زندگی کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے کرتے کے اوپر 17 پیون لگے ہوئے ہیں۔ اسے کہا جاتا ہے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ کی بڑی وسعت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یہ پیون شدہ آپ کرتا کیوں پہنتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں اپنے نفس کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ اے عمر، آج اگر تو ایک بڑی سلطنت کا حاکم ہے، امیر ہے، اپنی اصلیت کو نہ بھولنا کہ تو کیا تھا۔ تو بکریاں چڑھاتا تھا، بکریاں تجھ سے قابو نہ آتی تھیں، اور تیرا باپ تجھ سے کہتا تھا کہ عمر تیرا کیا بنے گا، تجھ سے اگر 2 بکریاں سنبھالی نہیں جاتی تو زندگی کیسے گزارے؟ اور آج اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واسطے سے میں ان کا ساتھی بنا۔ اللہ تعالیٰ نے عمر جیسے نامقول انسان کو، اللہ تعالیٰ نے عمر جیسے نالائق آدمی کو رتبہ عطا کیا کہ اس وقت دنیا کا وہ حاکم، لیکن عمر اپنی اصلیت کو بھولا نہیں ہے۔ عمر اپنی اصل کو جانتا ہے کہ عمر کیا تھا اور کس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عمر کو اتنا عظیم مرتبہ عطا کیا ہے۔ لہذا میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اے لوگوں، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ تمہارے سامنے لا کھڑا کیا جائے گا، اور آج اس چیز کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس وقت یقیناً ایسی دنیا کے اندر لوگ موجود تھے، خاص کر یہود کے لوگوں میں سے یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ ایسی کتاب تمہارے پاس پیش کر دی جائے گی جس کتاب کے اندر
کوئی چھوٹی چیز کوئی بڑی چیز پوشیدہ نہ رہ سکے گی. ایک ایک چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے سامنے لائے گا, تم دیکھو گے, اعتراف کرو گے. اگر تمہارے اعمال درست ہیں اللہ تعالیٰ کامیابی کا تاج تمہارے سر پہ لگائے گا, اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہے کہ تم اللہ کے رسول کے اطاعت سے باہر نکلے ہوئے, تمہارے سامنے اعمال نامہ پیش کر دیا جائے گا. کوئی شخص اس چیز کو جھٹلانے کی جرت نہ کر سکے. یہ چیزیں ہمارے ذہن سے محو ہو گئی. ہم اللہ کے رسول کو ماننے کی بات تو کرتے ہیں, اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ تو ہم ضرور کرتے ہیں, لیکن ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے جو معاملہ تیار کر کے رکھا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمارا محاسبہ کرنا ہے وہ انتہائی کڑا ہے. لیکن یہ دنیا ہے, دنیا کے اندر جو چیز چاہے کرو, جتنے بڑے سے بڑا بلنڈر کرو, اللہ کے رسولوں کی تکذیب کرو. اور اس سے پہلے بنی اسرائیل میں لوگوں نے بنی اسرائیل کے اپنے نبیوں کو قتل کیا, آروں سے چیر کے 2 ٹکڑے کر دیا, لیکن وہ دنیا کے اندر ہمیں ظاہر طور پہ لگتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی نقصان نہیں آیا, کوئی سزا نہیں ملی. وجہ کیا ہے؟ اگر یہ تمام جزا و سزا کا معاملہ ہماری دنیا کے اندر ہمارے سامنے آنا شروع ہو جائے, جو شخص ظلم کرے فوراً اس کی زبان سلب ہو جائے, جو کسی کی زیادتی ہاتھوں سے کرے ہاتھ ٹوٹ جائیں, اگر کسی کا چل کے دوڑتا ہو کسی زیادتی کرے اس کی ٹانگیں ٹوٹ جائیں, اگر یہ معاملہ دنیا کے اندر ہو جائے تو کون ہے ایسا جو ظلم کرے گا, زیادتی کرے گا, جھوٹ بولے گا, نقصان کرے گا, غیبت کرے گا, چغلخوری کرے گا, ایون کہ ہم کہتے ہیں کہ قتل کرے. اب ہم قتل کرنے سے بات کیوں نہیں آتے؟ بالعموم لوگ قتل کرتے تھے, غصے میں آ کے تیش میں آ کے کر دیا. اگر یہ نتیجہ یہی نکلنا ہوتا کہ جس شخص نے قتل کیا ہے اس کے ہاتھ چھل ہو جائیں, اس کا دماغ معاف ہو جائے تو کوئی قتل نہیں کرے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ سسٹم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخرت رکھی ہے. اس آخرت کے اندر آپ کو بتلایا گیا کہ دنیا کے اندر جو کچھ کرو گے بالعموم تمہارا محاکمہ دنیا کے اندر نہیں کیا جائے گا, لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے, ایک ایک چیز تمہارے سامنے ظاہر کر دی جائے گی, اس دن تم انکار نہ کر سکو. نہ صرف وہ ہمارے پاس وہ ڈیٹا ہوگا, وہ ہمارے سامنے ڈسپلے سارا ہو رہا ہوگا کہ تمہارے پاس تم نے کیا کچھ کیا تھا. جیسے کمپیوٹر میں دیکھتے ہیں چھوٹی سی چپ کے اندر کتنا ڈیٹا آپ ڈال دیتے. اب تو ٹیرا بائٹ کا معاملہ آ گیا کہ اتنا بڑھ کے جی بی کا معاملہ تو بہت دور کا ہو گیا, وہ تو ہمارے زمانوں کی وقت بات تھی. اب تو بہت آگے معاملہ آ گیا کہ چھوٹی سی ڈیوائس کے اندر اتنا ڈیٹا ہے کہ آپ اس کو لاکھوں کتابیں محفوظ کر لیں, وہ محفوظ ہو سکتی ہیں. تو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے آج کل کے لوگوں کو کہ یہ بات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے کہ سب چیز تمہارے سامنے لا کھڑی کی جائے گی, یہ کوئی ناممکنات میں سے نہیں ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے جسم کو حکم دیں گے, ہماری آنکھوں کو حکم دیں گے, ہمارے کانوں کو دیں گے, پیروں کو دیں گے, ہاتھوں کو دیں گے, زبان کو دیں گے کہ تم گواہی دو اس شخص نے تمہیں کیسے استعمال کیا. یہ تمام ہمارے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے یا ہمارے حق میں گواہی دیں گے. آپ نے اچھے کام کیے, یہ انگلیاں گواہی دیں گی کہ اس شخص نے تسبیحات کی, اس نے نیکی کا کام کیا, اس ہاتھ سے لوگوں کو اس نے خیرات و صدقات دیا, اس ہاتھ سے اس نے ظلم کے خلاف اپنا ہاتھ اٹھایا. یہ زبان گواہی دے گی کہ اس شخص نے اپنی زبان استعمال کی اللہ کی توحید بیان کرنے کے لیے, برائی کو روکنے کے لیے. اگر معاملہ اس کے برعکس ہے, یہ ہاتھ گواہی دیں گے کہ اس شخص نے مجھے استعمال کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیری نافرمانی کے لیے. گناہوں کا استعمال کیا اس نے, لوگوں کو ظلم کرنے کے لیے اس نے ہاتھ کو استعمال کیا, آنکھوں کو استعمال کیا, زبان کو استعمال کیا. یعنی کوئی بندہ وہاں سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکے گا. اللہ سبحانہ کا نظام ایسا ہے, آزادی ہے, کھلی آزادی ہے. یتیم کا مال کھا جاؤ تمہارے پیٹ میں درد نہیں ہوگا, لیکن آخرت کے اندر تم بچ کے جاؤ گے کہاں؟ تم چوری کر لو گے, کسی کا مال چرا لو گے, اس کو پتہ نہیں چل سکتا, وہ اپنا نقصان کو پرواہ بھی نہیں کرے گا, لیکن تم بچ کے جاؤ گے کہاں؟ وہ ایک دن ایسے آنے والا ہے کہ تمہارا لیا ہوا چوری کیا ہوا ایک ایک پیسہ تم سے وصول کیا جائے گا, اور وہ وصولی دنیا والی وصولی نہیں ہو. بات لمبی ہو جاتی ہے, لیکن ہم اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے تیار لگتا ہے, اپنے آپ کو آمادہ نہیں پاتے. دنیا کی یہ لذتیں جو ہیں ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو ہم پیچھے ڈال دیتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں.
لیکن بھائیوں یہ کامیابی قطعی طور پہ نہیں ہے، یہ ناکامی ہے۔ ظاہری طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے مال بھی بنا لیا، پیسہ بھی بنا لیا، گھر بھی بنا لیا، سب کچھ کر لیا ہم نے، سب کچھ ہمارے پاس ہے۔ در حقیقت ہمارے پاس سوائے انگاروں کے کچھ نہیں ہے۔ اگر یہ حلال کا کمایا ہوا پیسہ نہیں ہے، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ آگ ہے۔ اس آگ کا احساس ہمیں نہیں ہو رہا، لیکن وہ ایک دن آئے گا کہ ایسا آگ کا احساس ہمارے سامنے ظاہر کر دیا جائے گا، لیکن وہ دن پچھتاوے کا دن ہوگا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہلاک ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے دنیا حاصل کرنے کے لیے اپنی جدوجہد کی، محنت کی، حتی زرتم المقابر، حتیٰ کہ وہ وقت آ گیا کہ ان کو قبروں کے اندر ڈال دیا گیا، ان کا حساب کتاب شروع ہو گیا، وہ اپنی جزا کی طرف فوراً پہنچنے والے ہیں یا اپنی سزا کی طرف فوراً پہنچنے والے ہیں۔ بھائیو یہ وہ دن ہے جو ہر شخص کے لیے آنا ہی آنا۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں دنیا کے اندر اللہ کی نافرمان موجود ہیں، دین کے نافرمان موجود ہیں، نہیں مانتے اللہ کو، نہیں مانتے دین کو، کسی قاعدے کو، اصول کو نہیں مانتے۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ بہت بڑا میڈیکل ڈاکٹر ہو، بڑا اسپیشلسٹ ہو، ہر چیز پہ ماہر ہو، اس کو موت نہ آئی ہو؟ ہے کوئی دنیا میں ایسا شخص جو انکار کرے کہ میری موت نہیں آنی؟ نہیں، دنیا کے اندر کوئی ایسا شخص موجود نہیں ہے جو موت کا انکار کرے۔ اللہ کا انکار کر دے گا وہ، لیکن اس کو معلوم ہے کہ مجھے ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے۔ تمام ٹیکنالوجی جو ہمارے سامنے ہے وہ ہمارے کسی کام نہیں آئے گی۔ مثال دی جاتی ہے، آپ کے سامنے معاملہ ہے مائیکل جیکسن کا، آپ دیکھیے کتنا محتاط بندہ ہے، وہ جینا چاہتا ہے اور لمبی زندگی جینا چاہتا ہے، اور لاکھوں کروڑوں ڈالر وہ خرچ کرتا ہے اپنی ہر چیز کے لیے، اپنے آپ کو انجیکشن لگاتا ہے، اپنے آپ کو کسی سے ہاتھ نہیں ملاتا جراثیم لگ جائیں گے، کسی بات نہیں کرتا کہ جراثیم لگ جائیں گے۔ روزانہ اس کے 20 ڈاکٹر اس کو روزانہ اس کو معائنہ کرتے ہیں کہ دیکھو اس کے اندر کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو، 1000 قسم کی میڈیسن استعمال کرتا ہے، احتیاط کرتا ہے، لیکن کتنی زندگی پائی؟ ایک اوس آدمی کی زندگی سے بھی کم زندگی پا کے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جب چاہے جتنا چاہے عطا کرے۔ اور یہ دیکھ لو ہمارے معاشرے کے اندر غریب آدمیوں کے بچے، چھپڑ سے پانی پینے والے بچے، گندگی میں رہنے والے بچے، شاید مہینے میں ایک دفعہ نہ نہانے والے بچے، ان کی عمریں دیکھو 50 60 70 سال 80 سال تک ہوتی ہیں، اور وہ لوگ جو انتہائی کو بہت محتاط رکھتے ہیں ان کا حال دیکھو زندگی میں کیا ہوتا ہے۔ کیا کچھ تمام پریکاشنز لینے کے باوجود ان کی زندگی کو کوئی معلوم نہیں ہوتا کیا معاملہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے اندر نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ بعض میں آپ کے سامنے عرض کر چکا پہلی بھی، دوبارہ مدعا بیان کرنے کا یہ ہے کہ ہم سمجھ جائیں کہ یہ دنیاوی وسائل جو ہیں آپ کے کام نہیں آئیں گے جب تک آپ کے دل کے اندر ایمان موجود نہ ہو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر بندہ سمجھتا ہے میرے پاس مال ہوگا میں خوش ہوں، میرے پاس جائیداد ہوگی میں سکون سے رہوں، میرے پاس گاڑی ہوگی میں بہترین زندگی گزاروں گا، بہترین گاڑی ہوگی، اور تمام بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لیکن آپ کو معلوم نہیں کہ یہ دنیا کے اندر یہ مال، اسباب، یہ اولاد، یہ جائیدادیں، یہ رتبے اور یہ اقتدار کی بڑی جو نشہ ہے، یہ بھی ایک دن ہمارے لیے انتہائی ہمارے لیے امتحان بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر نشان عبرت ایسے لوگوں کو بنا دیتا ہے، اور بنایا گیا۔ ہمارے ایک ساتھی تھے کراچی کے اندر تھے، وہ بڑے مالدار، بڑے اللہ تعالیٰ سے غافل تھے، اب تو فوت ہو گئے۔ کیا تھا ان کو؟ بیماریاں لگ گئی، ان کے بیڈ روم آپ دیکھیں حیران رہ جائیں، دنیا کی کون سی آسائش ہے جو ان کے پاس موجود نہیں، لیکن رات کو سوتے ہوئے ٹینکلائزر لیتے ہیں، گولی کے بغیر نیند نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی خوراک بند کر دی، سب کچھ وسائل موجود ہونے کے باوجود بند کر دیا سب کچھ۔ جیسے کہتے ہیں وہ جب ہلاکوں نے حملہ کیا تھا ایک مرتبہ، مسلمانوں کے امیر کو پکڑ لیا، حاکموں کو پکڑ لیا، کمرے میں بند کر دیا، بھوکا پیاسا جب رہا چیخنے لگا کہ مجھے کھانے کو دو، اور بند کہاں کیا؟ جس کا خزانے کا جو معاملہ خزانے کے اندر بند کیا، اس کو چاروں طرف ہیرو جواہرات پڑے ہوئے، سونا پڑا ہوا ہے، مال و اسباب پڑا ہے، وہ تک کھاؤ جو تمہارے پاس تم نے جمع کیا تھا، بتا اس کو میں کیسے کھا سکتا ہوں، میرا سب کچھ لے لو، مجھے ایک گلاس پانی کا دے دو۔ نہیں ہوا۔ میں بتا دیں کہ وہ صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو بلڈ پریشر ہے، نمکین چیز نہیں کھا سکتے، شوگر ہے، میٹھا نہیں کھا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مجبور کر دیا کہ وہ صرف ابلی ہوئی سبزیاں کھائے گا اور کچھ بھی نہیں کھا سکتا۔ اس سے زیادہ اور دنیا کے انتقام کا معاملہ کیا ہوگا، لیکن ہم یہ سمجھتے نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ مال ہوگا
تو سب کچھ ملے گا، مال نہیں ہوا کچھ بھی ہمیں نہیں ملے گا۔ بھائی اس معاملے کے اندر ہمیں احتیاط کرنا چاہیے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں۔ حضرات دوسری طرف میں جو توجہ دلانا چاہتا ہوں، اس وقت دنیا کے اندر شروع سے معاملہ چل رہا ہے، اس وقت کا پاکستان کو چاروں طرف گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ہمارا اپنا نظام موجود نہیں ہے۔ پوری دنیا کے اندر اسلام کا عادلانہ نظام ایک انچ کے اوپر نافذ نہیں ہے۔ اس کا موقع کس کو ملتا ہے؟ ہمارے دشمنوں کو ملتا ہے کہ آؤ ان لوگوں کو دیکھو کہیں یہ جاگ نہ جائیں، یہ جو سوئے ہوئے ہیں ان کو سویا پڑا رہنے دو، ان کو جاگ نہ جائیں، ان کو دو چار ٹکڑے لقمت کے ہاتھ پہ رکھ دو تاکہ یہ خاموش ہو جائے۔ یہی معاملہ ہمارے پاکستان کے ساتھ ہوا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ہمدردیاں صرف اللہ کی رضا کے لیے اس ملک کے ساتھ ہیں، کیونکہ اس ملک سے ہمارے بچوں کا مستقبل وابستہ ہے، اور اس ملک کے ساتھ اگر کوئی غداری کا ضمن میں سامنا معاملہ کرتا ہے تو یہ ہمارے ساتھ ہماری نسلوں کو خراب کرنے والی بات ہے۔ سوچیے کیا وجہ ہے کہ امریکہ سرکار ہمیشہ مسلمانوں کے اندر ہنگامے کروا کے اپنے معاملے کو درست کرتی ہے۔ آپ کو دیکھا آپ نے جو معاشی طور پہ بہت زیادہ خوشحال تھے، لیبیا جیسے ملک، قذافی جیسا شخص جس کے ساتھ ہزار اختلاف کرنے کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے اپنی عوام کو اتنی سہولتیں دی تھی جس کا تصور نہیں کر سکتا۔ کوئی بجلی کا بل نہیں، کوئی کھانے کا بل نہیں، کوئی اس کے ٹیلی فون کے بل نہیں، کوئی چیز مسلموں پر نہیں ہے، بلکہ حکومت جتنا کماتی ہے اس کا بھی ایک پرسنٹیج ہر مہینے لیبیا کے ہر شخص کے اکاؤنٹ میں داخل ہو جاتا ہے۔ مکان بنا کے دینا حکومت کا کام ہے، علاج کروانا حکومت کا کام ہے، گاڑی نہیں ہے حکومت لے کے دے گی، شادی نہیں کی شادی کا پورا خرچہ حکومت لے کے دے گی، آپ کو کوئی خرچہ آپ کے اوپر نہیں ہے۔ لیکن کیا ہے؟ آپ کے اپنی اسٹیٹ کے ساتھ وفادار رہنا۔ اب یہ چیز جب سامنے آتی ہے تو امریکہ کو کیسے برداشت ہو، یورپ کو کیسے برداشت ہوگی؟ یہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ یہ دنیا کے اندر مسلمانوں کو دوبارہ جگانا چاہتے ہیں جو قطعی طور پہ منظور نہیں۔ ہمارے یہاں معاملہ بھی بالکل ایسا ہی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر آج اگر عالم انسانیت کو ان کے نزدیک اگر خطا ہے تو وہ مسلمانوں سے ہے، وہ مسلمانوں میں پاکستان سے ہے کہ یہاں پہ لوگ غیرت والے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ذہانت و فطانت ان کو عطا کی ہے۔ اگر یہ لوگ آگے آ گئے تو ہمارا تیا پانچ ہو جائے گا، لہذا ان کو روک دو۔ کس طریقے سے روکنے کا معاملہ آپ نے دیکھ لیا، یہ آٹو جاری کیے جاتے ہیں کہ ہر دور تمہیں بتایا جاتا ہے کہ فلاں شخص جو ہمیں للکارتا ہے، ایبسلیوٹلی ناٹ کا نعرہ لگاتا ہے کہ ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، اس کو ہٹا دو ورنہ تمہیں معاف نہیں کریں گے۔ کس چیز کی معافی مانگے تم سے؟ کیا کیا ہے تم نے انسانیت کے ساتھ؟ مسلمانوں کو چھوڑ دو، تمہارے دشمن ہیں ہی ہیں، پوری دنیا کے اندر انسانیت کے ساتھ تم نے کیا کیا ہے؟ آج جا کے یوکرین والوں سے پتا کرو، یوکرین والے کیا تھے؟ وہ نیٹو کے اتحادی ہیں، امریکہ کے اتحادی ہیں، ان کو قتل کیا جا رہا ہے امریکہ کے سامنے بڑھ کے ان سے ہاتھ نہیں آتا، کیونکہ خوف اپنی حکومت کا نہیں اپنی جانوں کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ اتحاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قطعی طور پہ ہمارے ساتھ کیا کیا انہوں نے؟ افغانستان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کو ذلت کی، رسوائی کی شکست ان کو عطا کی، دنیا سے ذلیل ہو کے یہاں سے بھاگے، اب وہ انتقام لینا چاہتے ہیں ہم سے۔ ان کا یہ اصول ہے کہ خود آ کے نہیں لڑتے، ان کے صرف ہلکارے جا کے پیچھے سے لگام کھینچتے ہیں، ان کے لوگ یہاں پہ پلانٹڈ ہوتے ہیں، جاؤ تم کام کرو تمہارے ساتھ۔ اور یہ معاملہ اس وقت بڑھ چڑھ کے ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور ہمیں اس چیز کے اوپر حیرت ہوتی ہے کہ اس ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے ہماری تمام قوتیں بظاہر کہیں کہ نہیں ہیں لیکن ہیں، وہ کام کرتی ہیں۔ ہم ہزار اس سے اختلاف رکھے عمران خان سے، لیکن پھر یہ بات کہتے ہیں کہ امریکہ کو اور یورپ کو کون سی بات کھٹکتی تھی کہ یہ کہتا ہے کہ جو شخص ہمارے رسول کی توہین کرنے کا سوچے گا بھی وہ سمجھ لے کہ وہ ہمارا دشمن۔ اس سے بڑا جرم اور کیا ہوگا؟ ہم تمہارے مسلمانوں کو جب چاہیں گے، جیسا چاہیں گے، جتنا چاہیں گے، جیسے چاہیں گے قتل کریں گے، کوئی آگے سے آواز بھی اٹھائے گا تو دہشت گرد کہلائے۔ سوچو یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے؟ ہماری کیا دشمنی ہے امریکہ سے؟ امریکہ کو چین سے خطرہ کیوں نہیں؟ حالانکہ اس کو پوری دنیا کی ڈومینیٹ کر دیا، اسے تمام اکانومی ان کو بلاک کر کے رکھ دی، اسے ان سے خطرہ نہیں ہے۔ خطرہ کس سے ہے؟ خطرہ ہے جو کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، میں اللہ کے علاوہ کسی کو ماننے کو تیار نہیں ہوں، اللہ کی سپرمیسی کے علاوہ میں کسی کو ماننے کو تیار ہوں۔ خطرہ ان سے، اور یہی وہ چیز ہے جو ہمارے ملک کے اندر لے کے آئی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے امریکہ کے غلام بن جاؤ، سب کچھ دیں گے، اور دیں گے بھی کیا؟ ترسا کے تمہیں دیں گے۔ IMF ہو یا ورلڈ بینک ہو، اس کے اداروں کا مالک کون ہے؟ یہودی ہیں، امریکن ہیں، وہ تمہیں خریدنا چاہتے ہیں، 2 ٹکٹ ٹکے دے کے تمہیں وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کی تمام غیرت و سربی کو تمہیں صرف کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ایسی بات ہوتی تم ایران سے، افغانستان سے نہ بھاگتے،
پھر افغانستان سے تم بھاگے ہو، ذلیل ہو کے بھاگے ہو. دنیا کی 22-23 قومیں مل کے اکٹھی رہی، لیکن افغانستان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو استقامت دی تھی، وہ دوبارہ کامیاب ہو گئے. وہاں سے بھاگے میں انتقام کس سے لینا ہے؟ ایسے لوگوں کو پلانٹ کر دو، امپلانٹ کر دو جو ان کے ایجنڈے پہ یہاں پہ چلے. وہ چلنے کے بعد ان کی منشا کے مطابق معاملہ چلائیں تو ہم راضی ہیں، ورنہ تمہارے ساتھ راضی نہیں. لیکن بھائیوں، اگر ہمارے سامنے مطمع نظر ہمارا اللہ ہے، ہم اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے جاننے کے لیے ان الحکم الا اللہ، ہمارا اللہ کا حکم سب سے غالب ہے. اللہ کے علاوہ کسی کی بات ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں. جو ہمارا دشمن ہے، اور دوسری بات میں آخری بات ختم کرتا ہوں. اگر ہم دیکھے جائیں کہ معاملہ کیا ہے، دیکھو فتویٰ میرا نہیں، کسی مولوی کا نہیں، کسی عالم کا نہیں، کسی مفتی کا نہیں، کسی پروفیسر کا نہیں، کسی اور اسکالر کا نہیں، فتویٰ قرآن کا ہے. یہ تمہارے دوست کبھی ہو ہی نہیں سکتے. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اللہ کا حکم ہے یہ کہ یہ یہود و نصارہ تمہارے دوست قطعی طور پہ نہیں ہو سکتے. عربی کے اندر اس وقت لن کا صیغہ آتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایبسلوٹلی نیگیٹو ہے، وہ کبھی نہیں آئے گا، یعنی ممکن نہیں ہے کہ تمہارے دوست بن سکے. اور یہ بات کون کہتا ہے؟ یہ اتنی مبالغے کی بات کون کر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، ہمارے آخرے آنے والے دنوں سے بھی واقف ہے، گزشتہ زندگی سے واقف ہے. وہ کہتا ہے کہ ممکن نہیں ہے کہ یہ تمہارے کبھی دوست ہو جائیں جب تک تم ان کی اتباع کے اندر اپنے آپ کو آگے نہ لے آؤ، ان کی بات ماننے کے لیے، اچھی بری بات کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو جاؤ، تمہارے دوست نہیں بن سکتے. آپ نے دیکھ لیا کہ یہ وہ جو کہتے ہیں کہ انصاف چاہتے ہیں. فلسطین میں لاکھوں لوگوں کو قتل کر دیا گیا، آج 70 سال سے لے کے آج تک. ان کا انصاف کہاں گیا؟ لوگوں کو، بچوں کو قتل کر دیا گیا، ان کا انصاف کہاں گیا؟ عراق کے اندر لاکھوں بچوں لوگوں کو قتل کر دیا گیا، انصاف کہاں گیا؟ اور دوسری بات ہے کہ سچ بولتے ہیں. یہ تو ریکارڈ پہ بات ہے کہ امریکہ نے آج تک سچ نہیں بولا. جب کوئی بات کی اپنے مفاد کی بات کی ہے، کبھی کوئی بات کی اپنے مفاد کی بات کی ہے، سچ کبھی نہیں بولا. اور اس کی مثالیں ہزاروں دی جا سکتی ہیں، صرف 2 مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں. عراق کے اندر حملہ کیا گیا، بتایا کیا گیا کہ عراق کے صدام کے بہت بڑے خطرناک اسلحہ دنیا کو تباہ کر دے، حملہ کر دیا. اور قبضہ کرنے کے بعد، وسائل کے اوپر قبضہ کرنے کے بعد، جو تیل وہ خریدتے تھے وہ تیل مفت میں حاصل کرنے کے بعد کوئی چیز وہاں سے برآمد نہیں ہوئی. آج تک ان غلیظوں نے اعتراف نہیں کیا کہ ہم سے زیادتی ہوئی، ہم نے لوگوں کو قتل کیا ہے، زیادتی کی، ہم نے لوگوں کو قتل کیا بلا وجہ، بے گناہ لوگوں کو مارا ہے. کوئی مسئلہ ہمارے سامنے نہیں ملا، کبھی نہیں کیا. پاکستان کا معاملہ دیکھو، 71 کے اندر جو معاملہ ہوا، کس پہ اعتبار کس پہ کرتے ہو تم؟ ہمارے اس ملک میں ہمیں پتہ، اس روڈ کے اوپر وہ بلیک والے، وہ جو ہے ان کو پتہ کیا بلیک ٹائیگر کیا نام تھا، وہ لوگ پٹتے تھے یہاں پہ. اور جس کو مان دیا گاڑی کے اندر کچھ دے دیا، کوئی پتہ نہیں، وہ فوراً ان کی حکومت پہنچ جاتی. وہ یہ امریکن ہے، ان کے ساتھ ہاتھ نہیں لگانا. ریمنڈ ڈیوڈ جیسا بدماش یہاں پہ نکلا، بے گناہ لوگوں کو قتل کیا، اور حکومت پروٹیکٹ کرتی ہے اس کو کہ دیکھو یار یہ بیگم ڈیوڈ ہے، وہ بیچارہ پردیسی ہے، اس کو چھوڑو، جانے دو. راتوں رات عدالتیں لگ کے ان کو یہاں سے بھاگ کے نکال دیا. اگر ایسی غلامی کرو گے تو تم کبھی کہنے کی جرت کر سکتے ہو کہ ایبسولوٹلی ناٹ نہیں کہنا؟ نہیں، ممکن نہیں. غلام کبھی آگے سے جواب نہیں دے سکتا، غلام ہمیشہ غلام رہتا ہے. اور بدقسمتی ہم نے ظاہر کر دیا کہ ہم تمہارے غلام ہیں، ہم تمہارے آقا ہو. ہمارے لیے تم 70-80 جا کے تم بچوں کو شہید کر دو، ڈرون حملے کرو، 400 قتل کر دو. ہم یہ کہنے کے بھی قابل نہیں ہے کہ بھائی کیوں مارتے ہو، جرم کیا ہے ہمارا. یہ بھی ہمارے پاس ہمت ہے کہ ہم اس کو کہہ سکیں. اور اگر کوئی شخص کہہ دے کہ آج کے بعد اگر تمہارا کوئی ڈرون یہاں پہ آیا تو وہ واپس نہیں جائے گا، تمہارا کوئی ایجنڈا یہاں پہ اسلام کے خلاف ہوا تو ہم اس کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، ہم مرنے کو تیار ہیں لیکن تمہیں نہیں چھوڑیں گے، وہ بندہ ان کو کیسے قابو آئے گا؟ کیسے اس کو کہیں گے کہ واقعی ہزار اختلاف رکھو عمران خان سے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ پوری دنیا کی اس وقت نظریں، پوری دنیا کی نظریں، بے شک اس کا امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوں. کوئی ایسے ممالک ہیں جو امریکہ کے ساتھ گئے کہ مجبوری میں کھڑے ہیں، کوئی بھی خوشی سے نہیں کھڑا. اور کوئی شخص بھی اس وقت دیکھ رہا ہے تو عمران خان کی طرف دیکھ رہا ہے کہ یہ بندہ شاید نکل آئے. اور اگر تم ڈرتے ہو، جیسے کہا گیا کہ ہماری روٹیاں بند ہو جائیں گی، تو بتاؤ ایتھوپیا کے اندر لوگ بھوک سے مر گئے. یہ دنیا کے نام نہاد سیولائز قومیں کیا کرتی رہی وہاں پہ؟ اپنا جو غلہ تھا، جو پھل تھا، سمندروں میں ڈال دیا گیا. لاکھوں کے حساب سے گندم اور انڈے وغیرہ ضائع کر دیے گئے. ایتھوپیا میں نہیں بھیجے کہ مسلمان کھا کے کہیں دوبارہ زندہ نہ ہو. یہ تو ان کا حال ہے بھائی، ان کا لوگوں کو. لیکن جرم ہمارا کیا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جئیں گے تو عزت کی زندگی جئیں گے، موت آئے تو عزت کی زندگی سے عزت کی موت آئے. ذلت کی زندگی ہمیں ضرورت نہیں ہے اور عزت کی موت ہمیں درکار ہے. یہ وہ مسئلہ ہے، اس کے لیے پورا پلان کر چکے ہیں.
کہ کسی طریقے سے پاکستان کے اندر لوگوں کو اٹھا کے باہر پھینک دیا جائے، وہ جی حضوری کرنے والے لوگ ہمارے سامنے آ جائیں کہ حضرت جو کہو گے ہم ماننے کو تیار ہیں، آپ ہمارے گریٹ آقا ہیں، آپ جو کہو گے ہم ماننے کو تیار ہیں، اس معاملے لے کے. اور لگتا ایسا ہے کہ جس شخص نے بھی ذرا گردن اٹھائی ہے گردن مار. ضیاءالحق کو مارا، کیوں مارا کو مارا؟ 2 منٹ آپ کے زیادہ لگ جائیں گے، لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں ضیاءالحق کو کیوں مارا. جرم یہ تھا کہ ضیاءالحق نے جو کام کیے تھے افغانستان کے اندر مسلمانوں کو زندہ کیا تھا، اس نے کہا کہ یہ بندہ آگے بڑھ جائے گا تو مصیبت بنانے کا ہمارے لیے، اپنا سفیر بھی مرواتے ان کو مروا کے نکلا. آج تک پتہ نہیں چلتا کس نے مارا. بھٹو جیسا سیکولر انسان، اس کو کس نے مارا، کیوں مروایا؟ وہ کہتا تھا کہ میں نے اسلامک سیمنٹ بنوائی ہے، اسلامک بلاک مجھے بنوانا ہے، اس کو بھی قتل کروا دیا. اب کیا خیال ہے کہ عمران بچ جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کے حق میں وہ اس کے اللہ کو بچائے، لیکن ہم سمجھتے ہیں شدید خطرہ ہے اس کی زندگی، اس کی زندگی خطرہ کے پیچھے ہمارے یہ لوگ بھی شامل ہیں جو راتوں رات فیصلہ کرنے کو تیار ہوتے ہیں. میں نے بتایا تھا کہ میں نے امریکہ کے خلاف ایک مقدمہ کیا تھا اور 7 رات گزر گیا، ثبوت دیے ان کو، ہمارے حق میں فیصلہ نہیں ہوا. خاموشی اختیار کی گئی، نہیں بھائی یہ ایسا نہیں ہو سکتا. وہ دور بھی پرویز مشرف کا دور تھا، نہیں کر سکے فیصلہ. لیکن یہاں پہ راتوں رات کی عدالتیں کھلتی ہیں. میں پچھلے میں ایک بات یہ بھی کہی تھی، ہماری شرمندہ ترین عدالتوں کا حال یہ ہے کہ ایک بندہ جیل میں پڑا ہے، 10 15 20 سال سے جیل میں پڑا، اور 15 سال بعد پہلے ان کو پھانسی کا حکم ہو گیا. جب بعد میں بتایا کہ یہ غلط حکم ہوا ہے، جیل حکومت نے عدالت نے وہ فیصلہ واپس لیا کہ بندے کو رہا کر دیا جائے. پتہ چلا کہ وہ 8 سال پہلے فوت ہو چکا ہے. حالت جیل کے اندر وہ حالت کے اندر فوت ہو گیا. اب اس کا انصاف کون دے گا بتاؤ؟ یہ لاکھوں روپے لینے والے قاضی ہمارے جو بیٹھے ہوئے یہ دیں گے؟ 1000 مرتبہ میرے اوپر مقدمہ بناؤ، تم کانٹیکٹ رپورٹ بناؤ، میں ہر مجھ جھیلنے کو تیار ہوں. ہم نے پرویز مشرف سے کبھی نہیں ڈرے، تم جیسے لوگ مجھ سے ڈریں گے جو لاکھوں روپے لے کے اور کبھی انہیں انصاف کی بات نہیں کی. اپنی زندگی کو تعیش دیکھو، دنیا کے اندر کوئی سستا پیسہ نہیں کماتا پاکستان کے اندر جتنے ہمارے عدالتیں کی جج کماتے. لیکن حال کیا ہے؟ 123ویں 128ویں نمبر کے اوپر کا آتا ہے کہ دنیا کے اندر ناکام ترین عدالتیں جو پاکستان کے 128 نمبر کے، لیکن مراد دنیا کے اندر پہلے نمبر کے اوپر. ہم تو کہیں گے بات، حق جو بات کہی تو کہنے کے لیے کبھی نہیں چاہیں گے چاہے تمہاری گردنیں اتار دو، لیکن حق بات کہیں گے. حضرات آپ کو یہ موقع ہے اس وقت کا آپ حق کے ساتھ کھڑے ہوں. 2 قوتیں ہیں، ایک اللہ کی قوت ہے، رحمان کی قوت ہے، اور ایک شیطان کی قوت ہے. دونوں سے جس کا جی چاہتا ہے کھڑے ہو جاؤ، لیکن محاسبہ آپ کا آخر میں یقیناً ہوگا. اس سے 1000 اختلاف کرو آپ، لیکن یہ حقیقت ہے کہ غیرت کے معاملے کے اندر اگر مسلمان کھڑا نہیں ہوتا کہ مسلمانوں کو وہ ایسا بنا دیں گے کہ تم تماشا دیکھتے رہ جاؤ کیا ہوا ہے معاملوں کے اندر. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام ان لوگوں کو جو دین کی اہمیت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو تقویت عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.